الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو کتاب الحج، خیر یہ تو دو لفظ ہیں، کتاب مضاف ہوا ہے، حج مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اصل اس کتاب میں حج کے علاوہ دوسرے موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور موضوع بھی بیچ میں آ گیا، پیسے کا یہ وہ، تو بھی اس حوالے سے اس مسئلے کا ذکر ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق حج کے ساتھ بنتا ہے۔ تو استطرادن کہیں یا یوں سمجھیں کہ کسی مناسبت سے کسی اور چیز کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو ہمارا موضوع بحث رہے گا وہ کیا رہے گا؟ حج۔ ٹھیک، تو آپ کی خدمت میں پہلے حج کی لغوی معنی بتا دوں، اس کے بعد پھر حج کس پر واجب ہوتا ہے وہ بتا دوں، حج زندگی میں کتنی مرتبہ واجب ہوتا ہے، حج واجب ہونے کے علاوہ بھی ہم انجام دینا چاہیں تو کسی اور نیت سے انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، حج کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حج کی لغوی معنی یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی حج عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، جس کی لغوی معنی کیا تھی؟ قصد کرنا۔ مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ میں سکھر جاؤں، تو ہم کہیں گے اس نے حج کیا ہے سکھر کا، ٹھیک ہے۔ تو لغوی معنی یہ ہے، لیکن اصطلاح میں حج کی معنی کیا ہے؟ شرعی طور پر، ٹھیک ہے جناب، مکے اور مدینے میں جا کے مخصوص اعمال کو انجام دینا۔ مدینہ بھی نہیں، مدینہ تو میں نے ایسے کہہ دیا، اصل جو حج ہوتا ہے وہ مکے میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر مدینے بھی ہم لوگ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں جو ہے کیا ہے، اور روضہ مبارک ہے، پھر جنت البقیع ہے، پھر اور بھی ہمارے نبی کریم کی کافی ساری نشانیاں ہیں۔ باقی نہیں تو حج کا تعلق بیٹا کس کے ساتھ ہے؟ مکے کے ساتھ ہے۔ بس اصطلاح شرع میں حج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کے حکم کی خاطر مخصوص اعمال کے لیے مکے جانا اور ان کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ حج ہے، ٹھیک۔ تو حج جو ہے وہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ عاقل، بالغ اور قدرت، یہ تو تین ایسے شرائط ہیں بیٹا جو ہر کام میں لاگو ہوتے ہیں۔ نماز بھی اس وقت واجب ہوگی جب یہ شرائط ہوں گے، روزہ بھی اس وقت واجب ہوگا جب یہ شرائط ہوں گے۔ تو ان کو کہتے ہیں شرائط عامہ یا شرائط تکلیف، یعنی ذمہ داری تب تک نہیں آتی ہے جب تک یہ شرائط نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے شرائط ہوتے ہیں جو تکلیف کے نہیں بلکہ وہ مخصوص عبادتوں کے شرائط ہیں۔ مثلا وضو کرنا، روح قبلہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے بیٹا، کپڑوں کا پاک ہونا، فرض کر یہ نماز کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی شرائط کیا ہے؟ مثلا کہ بھائی آپ جو ہے کیا ہے فلاں فلاں چیز سے پرہیز کریں تو آپ کا روزہ ہوگا۔ تو حج کے ایک تو شرائط عامہ ہے وجوب کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، عاقل، بالغ اور قدرت۔ اس کے علاوہ مستطیع ہونا، مستطیع یعنی سکت ہو، یعنی اس بندے کے پاس جو ہے کیا ہے مال اور جسم دونوں اجازت دیں، بھائی بند کرو اس کو، سائلنٹ کرو یا بند کرو، ٹھیک ہے۔ تو للہ علی الناس سے حج البیت من استطاع، وہاں پر بھی استطاع کا لفظ آیا ہے، جو بھی حج کی طرف جانے کی مالی پوزیشن رکھتا ہو اور جسمانی پوزیشن رکھتا ہو، بس مستطیع پر حج واجب ہے۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی 3000 روپے پہ نوکری کرتا ہے اور اس کی مہینے کا خرچہ 4000 ہے، 1000 بھی ہر مہینے میں ادھر ادھر سے مانگ کے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے، اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ حج اس بندے پر واجب ہوگا جس کے پاس حج کے آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور اگر پیچھے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کی بھی کھانے پینے کا خرچہ ان کو دے کر جائے۔ اگر اتنا ہے تو حج واجب ہے۔ اب مثلا میں یہ مثال فٹ کروں کس پہ؟ سائیں سلطان شاہ، ٹھیک ہے۔ سائیں اگر ایک گھر میں رہتے ہیں جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک،
اب وہ یہ پڑوس میں اگر کوئی دوسرا گھر خریدتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت میں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جب میں شادی کروں گا تو اس گھر میں رہوں گا، تو ان پر واجب ہے کہ اس گھر خریدنے سے پہلے حج پر جائیں. ٹھیک ہے. جناب رضا کے پاس گھر کے چلانے کے لیے فرض کریں 2 رکشہ ہیں جو گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. اب 2 ایکڑ اگر زمین ہے، ٹھیک ہے، تو زمین میں سے اتنی مقدار، اتنا زمین کا ٹکڑا بیچیں جس سے حج کا خرچہ نکل آئے، حج واجب ہے. مشاہد صاحب کے پاس مثلا کھانا پینا یہ وہ سب مدرسہ دیتا ہے. اب اگر ان کے پاس 2-2.5 لاکھ اتنے پڑے ہیں کہ جسے انہوں نے بانڈ خرید کے رکھ لیے ہیں کہ جب نکلے گا تو میں پیسے والا بنوں گا، تو اسلام کہتے ہیں بانڈ کو چھوڑو، پہلے تم پر حج واجب، حج کرو. اور ایک مشہور چیز ہے، اب وہ پتہ نہیں فقہ کی کہیں ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ حلال کے پیسے میں سے کوئی بندہ اتنی جو ہے نا نہ پراپرٹی خرید سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے کہ اتنے پیسے جمع کر سکتا ہے. مثلا حج واجب ہو جائے گا، پھر بھی اگر میں پلاٹ خریدوں تو بھائی یعنی میں نے ایک واجب کام کو چھوڑا. ٹھیک ہے. پھر مثلا میں اگر گھر کے ہوتے ہوئے بھی پلاٹ خریداری کروں، ہر مہینے اپنی تنخواہ اس میں دیتا جاتا ہوں. اب مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں، آپ خمس ادا کر دیں. بیٹا میرے پاس پیسہ تو نہیں. بھائی پیسہ نہیں تو پلاٹ میں کیا لگا رہے ہو؟ اسلام کہتا ہے کہ ضرورت سے اضافی چیز پہ خمس ہے. ٹھیک ہے. جیب میں اگر نہیں ہے تو پلاٹ تو ہے، پلاٹ میں دیکھیں کتنے کا، اس کا خمس ادا کرو. ٹھیک. اسلام یہ کہتا ہے، خاص طور پر اگر سیستانی کی فتویٰ بھی یہ ہے کہ اگر آپ گندم کسی ایسے بندے سے خریدتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. آپ 20 من 25 من گندم خرید کے اپنے کھانے کے لیے رکھ، اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی کہ نہیں کی؟ ٹھیک ہے. آپ کسی ایسے بندے کے ہاں کھانا کھاتے ہیں جس کے آپ کو یقین ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خمس ادا نہیں کرتا، تو آپ پر اسلام یا آپ کا مجتہد فرض کریں کہتا ہے کہ آپ نے جتنا کھانا کھایا، فرض کریں 200 کا کھانا کھایا ہے تو جو روٹی کھائے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، جو سالن کھائے اس کا خمس دینا ہوگا. تو اس طریقے سے اگر ہم اسلامی حقوق کو ادا کرتے رہیں تو پھر شاید عمرہ ہم میں کم پیدا ہوں گے، متوسط طبقے کے لوگ پیدا ہوں گے. یہ جو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، یہ اس لیے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی حقوق میں کوتاہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال حج بیٹا کس پر واجب ہے؟ اس بندے پر واجب ہے جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور ساتھ میں پیچھے اگر اس کے گھر کے افراد ہیں جو واجب نفقہ ہیں، ان کا نفقہ بھی ان کو دے کر جائے. حج پہ آج کل جو پتہ ہے کتنے دن لگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ، کم سے کم چاہیں تو ہمارے پاکستان سے جو کم سے کم پیکیج ہے وہ 22 دن کا ہے. البتہ کچھ عمرہ لوگ کا تو 1 ہفتے کا بھی پیکیج ہوتا ہے. 5 ذی الحج کو یہاں سے نکلتے ہیں، مثلا 5 کو ہی وہاں پہنچتے ہیں، 6 کو نکلتے ہیں، 6 کو ہی وہاں پہنچتے ہیں. حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ کو، آپ چلو 7 تاریخ کو پہنچ جاؤ. 7 تاریخ پہ بیٹا کیا کرو؟ طواف کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 تاریخ عرفات چلے جاؤ. ٹھیک ہے. 9 عرفات میں رہنا ہے، 10 کا کچھ حصہ جو ہے کیا ہے مزدلفہ میں رہنا ہے، کچھ حصہ مینا میں رہنا ہے، پھر 11 اور 12 بھی جو ہے کیا ہے وہ مینا میں رہنا ہے. پھر 12 تاریخ ظہر کے بعد آپ کو مکے آنا ہے. ٹھیک ہے. یا بیچ میں رات میں بھی آنے کی گنجائش. مکے کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے اعمال ہے، آپ کا حج جو ہے کیا 13 تاریخ کو ہو گیا. یعنی گویا کہ 8 تاریخ کو شروع ہوا اور 13 تاریخ کو ہو گیا. تو آپ کا اتنا خرچہ پیچھے جتنے دن آپ جا رہے ہیں پیچھے بیوی بچوں کو دے کر جائیں، آنے جانے کا خرچہ ہے تو آپ پر جو ہے کیا ہے بیٹا حج واجب ہے. تو یہ تو اصل شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے. لیکن اگر آپ نظر شبہ نظر کے ذریعے اپنے اوپر واجب کریں تو پھر ہر سال حج واجب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر یہ میرا کام ہوا تو میں سال حج پہ جاؤں گا، جبکہ اصل جو شریعت والا حج تھا وہ آپ انجام دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ کام آپ کا ہو گیا تو آپ پر حج واجب ہے. اگر آپ عہد و یمین کے ذریعے واجب کرنا چاہیں مشاہد تو واجب کر سکتے ہیں. اگر نیابت اور پیسے کے ذریعے کسی اور کی طرف سے حج کریں، ان سے پیسے لیے تو آپ پر جو ہے کہ وہ حج واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. تو کہتے ہیں کہ واجب 1 مرتبہ ہوتا ہے، اس کا تکرار کرنا جو ہے کیا ہے وہ مستحب ہے. آپ جتنی زندگی ہے آپ کی ہر سال حج پہ جائیں، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے. ہم کیا کہ نہیں
ریٹائر ہونے کے بعد ہم حج پر جائیں گے، پھر نہ ہماری طہارت باقی رہ سکے گی، نہ پھر طواف کی بھیڑ کو جو ہم برداشت کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پتہ نہیں وہ حج بھی ہم صحیح کر کے آتے ہیں یا باطل کر کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج، کتاب حج، وفیہ فصول، اس حج میں نہیں بیٹا، اس کتاب میں چند فصلیں ہیں۔ الاول فی شرائط الحج و اسباب الحج، حج کے شرائط کے بارے میں ہے اور حج کے اسباب۔ شرائط و اسباب میں کیا فرق ہے؟ اسباب وہ ہیں جو حج کے واجب ہونے کے لیے سبب بنتے، شرائط وہ ہیں واجب ہونے کے بعد جن کو انجام دیں گے تو حج ہمارا صحیح ہوگا، اگر انجام نہیں دیں گے تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ یجب الحج علی المستطیع، واجب ہوتا ہے حج کس پر بیٹا؟ مستطیع پر۔ بما سیاتی، مستطیع یعنی کون؟ وہ شخص، اب مستطیع کا بیٹا مالدار ترجمہ کرنا بھی مناسب نہیں، مستطیع یعنی جس میں استطاعت، جس میں یہ سکت، جس میں یہ طاقت ہے حج کی، ٹھیک ہے؟ پھر طاقت دونوں کو مراد ہے، طاقت مالی بھی اور طاقت جسمانی بھی۔ من الرجال، مردوں پر بھی واجب ہے، والنساء، عورتوں پر بھی واجب ہے، والخناسی، اور خناسی پر بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ دو ہی بھرے چھو القول الفور، قول نہیں الفور، فوراً واجب ہے۔ یعنی اگر اس سال سے سلطان شاہ صاحب کو عشرے کے 5 لاکھ ملے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب پھر جب بوڑھے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے۔ چلیں یہ تو عشرہ اس ذی الحج کے بعد آیا نا بیٹا، اب اس کے بعد جو ذی الحج آئے گا اس کے حج میں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ۔ باجماع الفرقۃ المحقہ، کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ حج واجب ہے اور وہ بھی فوری واجب ہے؟ کہتے ہیں اس پر اجماع کیا ہے کس نے؟ حق والے فرقے نے۔ حق والا فرقہ کون سا ہے بیٹا گلشیر؟ ہاں ہاں، حق والا فرقہ بھائی، گھر جاؤ بیوی دماغ خراب کرتی، یہاں آؤ آپ دماغ خراب کرتے ہو۔ ٹوٹل مسلمانوں کے فرقے بہت زیادہ ہیں نا، ان میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے؟ مولوی کیوں بن جاؤ یار، جاؤ کوئی اور کام کرو۔ آپ بتاؤ سلطان شاہ؟ شیعہ۔ وہ تاخیر اور حج کو دیر سے انجام دینا، حج میں ٹال مٹول کرنا، حج کو مؤخر کرنا واجب ہونے سے، ٹھیک ہے؟ کبیرتن، یہ گناہ کبیرہ ہے، موبقتن، اور یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم نے فرمایا یا علی من صوف الحج حتی مات یہودیا اور نصرانیا، اے علی جو حج میں صوف، ہاں انشاءاللہ کریں گے، صوف یعنی ٹال مٹول کرنا، ہاں کریں گے بھائی، ہم انکاری تو نہیں ہیں، اور وہ بغیر حج کیے مر گیا تو وہ مسلمانوں والی موت نہیں مرا، یا وہ عیسائیت والی موت مرا، یا وہ یہودیت والی موت مرا۔ والمراد بالفوریت، کہتے فوریت سے مراد کیا ہے بھائی؟ آپ کو عشرے کے پیسے تو ملے مثلا 11 محرم کو، کیا 11 محرم کو حج پہ جائے گا؟ کہتے نہیں، یہ ہوتا ہے ماہ ذی حج میں، یعنی جس سال آمدنی ہوئی اگر ابھی ماہ ذی حجہ نہیں آیا تو اسی ذی حجہ میں آپ کو جانا ہے، اور اگر ذی حجہ گزرنے کے بعد آپ کو آمدنی ہوئی ہے تو پھر جو آئندہ سال کا ماہ ذی حجہ آئے گا اس میں جانا ہوگا۔ وجوب المبادرت الیہ، یعنی واجب ہے جلدی کرنا حج کی طرف، فی اول عام الاستطاعت، اس مالی آمدنی کے پہلے سال میں، مال امکان اگر جانا ممکن ہو۔ اگر سعودی نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شیعہ حج پہ نہیں آئے پھر تو ہم مجبور ہیں مشاہد صاحب، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پابندی نہیں لگی اور آپ کے لیے جانا ممکن ہے تو پہلے سال ہی آپ جائیں۔ وَإِلَّا یعنی وَإِنَّ لَمْ يُمْكِنْ، اگر پہلے سال جانا ممکن نہ ہو، ففی ما سے مراد ہے سال، پھر اس سال جائے جو یلی ہے، اس پہلے سال کے بعد دوسرے والا سال ہے۔ اگر دوسرے سال ممکن ہوا تو دوسرے سال جائے گا، اگر دوسرے سال ممکن نہیں ہے تو پھر کون سے سال جائے گا؟ تیسرے میں جائے گا۔ وَهَكَذَا،
یعنی ایسے چلتے جاؤ، تیسرے سال ممکن نہیں ہے تو چوتھے سال جائے گا، چوتھے سال ممکن نہیں ہے تو پانچویں سال جائے گا، پانچویں سال ممکن نہیں تو چھٹے سال جائے گا۔ وَلَوْ تَوَقَّفَ الْحَجُّ، توقف کا فاعل بیٹا کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر وہ پلٹ رہی حج کی طرف۔ اگر حج متوقف ہو علی مقدمات، کہ اس کے لیے بھائی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے، احرام خریدنا ہوتا ہے، اگر روڈ نہ ہو تو گدھا گھوڑا خریدنا ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ مقدمات من سفر، مثلا سفر کے کچھ مقدمات چاہیے، وہ غیر سفر یا سفر کے علاوہ بھائی آپ کو ٹیبلٹ وغیرہ چاہیے، کوئی دوائی چاہیے کہ شاید پیٹ میں درد ہو، بخار ہو، یہ ہو، وجب الفور بالمقدمات، تو ان مقدمات کو بھی جلدی آپ کو نمٹانا ہے۔ علی وجہ، اس طریقے سے مقدمات کو بیٹا حاصل کریں کہ یدرک الحج، یہ شخص حج کو پالے، کذالک فوراً، یعنی پہلے سال میں ہی۔ پاسپورٹ بنانے میں اتنی دیر نہ کرے کہ سال کا حج کی موسم ہی چلی جائے۔ یا شناختی کارڈ ایک عام طریقے سے بنتا ہے 1.5 مہینے میں، دوسرا جو مثلا سمارٹ کارڈ بنتا ہے 1 ہفتے میں، تو آپ 1 ہفتے والا بنواؤ، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ ارجنٹ بنتا ہے بیٹا 1 ہفتے میں، غیر ارجنٹ 2 مہینے میں، تو آپ ارجنٹ بنوا لو اگر گنجائش ہے تو۔ یعنی مقدمات کے انجام دینے میں اتنی جلدی کریں کہ آپ پہلے سال استطاعت والے جا کے حج کر کے آئے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الرِّفْقَةُ، رفقہ بیٹا کاروان، قافلے، اگر حج کے قافلے متعدد ہوں، ایک قافلہ فرض کریں پہلی شعبان کو جا رہا ہے، دوسرا قافلہ 15 شعبان کو جا رہا ہے، تیسرا قافلہ 25 شعبان کو جا رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فی العام الواحد، ایک ہی سال میں چند قافلے جا رہے ہیں، وجب سیر اولاہا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو سب سے پہلا قافلہ ہے اس کے ساتھ سفر کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهَا، اگر یہ شخص پہلے قافلے سے جانے کو لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ ادرکہ مَعَ، اور یہ حج کو درک کر لیتا ہے مَعَ، بعد والے قافلے کے ساتھ، پھر بھی بہت اچھا ہوا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر دوسرے قافلے کے ساتھ گیا اور اس نے حج کو نہیں پایا، یعنی حج کی موسم گزر گئی، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ کہ مؤخرۃ عمدن، تو گویا کہ اس نے جان بوجھ کر حج میں تاخیر کی ہے، فی استقرار ہی، ٹھیک ہے، یہ حج تو اس پر پکا ثابت ہو چکا تھا بیٹا، اب ایسے نہیں کہہ سکتا میں نے تو جانے کی کوشش کی، میں پہنچ نہیں سکا، بھائی آپ کو پہلے قافلے کے ساتھ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں گئے؟ جبکہ مجبوری تو الگ چیز ہے، بغیر مجبوری کے۔ مرتن واحدتن، بیٹا یہ مرتن کا تعلق ہے پھر کہاں؟ وَيَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ مَرَّةً وَاحِدَةً، مستطیع پر بیٹا کتنی مرتبہ واجب ہوتا ہے گلشیر؟ 1 مرتبہ۔ 1 کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ بھائی کیا ہو گیا، آپ کو ڈانٹنا ضروری ہے پھر آپ مجھے جواب دیں گے؟ ہاں، اور مرتبے کا ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ ہاں، اصل شرع، اصل شرع کا نسیم صاحب مطلب یہ ہے کہ اصل شریعت کی وجہ سے آپ پر 1 مرتبہ حج کرنا واجب ہے۔ وقد یجب، مشاہد قد جب یجب پہ آئے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، اور کبھی کبھی حج واجب ہوتا ہے نظر کے ذریعے اور شبہ نظر کے ذریعے۔ آپ کہتے ہیں نظر کے ذریعے تو واجب ہونا چاہیے، کبھی کبھی کیوں؟ بھائی اگر میرا نظر جو ہے کیا ہے، وہ معلق ہے کسی مطالبے پر، یا اللہ اگر یہ میرا کام ہوا تو حج کروں گا، تو اب مطالبہ ہوگا تو حج واجب ہوگا، اگر مطالبہ پورا نہیں ہوا تو حج واجب نہیں ہوگا۔ من العہد والیمین، یہ من العہد کس کو واضح کریں؟ شبہ کو۔ شبہ نظر کیا ہے بیٹا؟ عہد ہے اور یمین ہے۔ والاستئجار، اچھا اگر آپ کسی کے مزدور بنتے ہیں، اجارے پہ حج لیتے تو بھی واجب ہو جائے گا۔ والافساد، یا جو شریعت نے آپ پر حج واجب کیا تھا اگر آپ اس کو جان بوجھ کر باطل کرتے ہیں تو بھی لازمی ہے، پھر بھی آپ پر واجب ہے حج کرنا۔ فیتعدد الحج بحسب وجود سبب، بس حج متعدد ہوگا اگر اس کے اسباب متعدد ہوں گے۔ یعنی اس ماہ محرم میں فرض کریں مجھے 5 لاکھ اشرے کے مل گئے، تو یہ تو شریعت کی وجہ سے واجب ہوا، پھر میں محرم کے بعد پھر نیت کرتا ہوں
کہ اگر مجھے جو ہے وہ چہلم کا بھی اشرا ملا تو میں چہلم کے اشرے کی وجہ سے حج کروں گا. چہلم کا بھی اشرا آپ کو اچھا مل گیا تو اب کتنے حج واجب ہو گئے بیٹا؟ 2. پھر آپ کہتے ہیں ربیع الاول میں میلاد کا بھی اگر کوئی سلسلہ اچھا ہو گیا, امریکہ جناب اسرائیل تو نہیں جائیں گے, خیر انگلینڈ گئے تو بھی میں حج کروں گا, تو یہ کتنے 3 واجب ہو گئے. تو تینوں حج ایک سال نہیں ہوں گے, بلکہ پہلے سال شریعت والا, دوسرے سال پھر چہلم کے اشرے والا, تیسرے سال پھر آپ کو کون سا وہ کرنا ہوگا؟ ربیع الاول کے میلاد والا. وہ یستحب و تکرارہ, اور مستحب ہے حج کو ہر سال انجام دینا. لمن, البتہ یہ مستحب اس کے لیے ہے جناب گلشیر, ادا ہو واجب, جو واجب انجام دے چکا ہو تو مستحب ہے. لیکن اگر آپ نے انجام واجب کو دیا ہی نہیں تو پہلے واجب کو انجام دو پھر مستحبی کو. وَلِفَاقِدِ شَرَائِطِ مُتَكَلِّفًا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو بار بار حج کو انجام دینا بیٹا کیا ہے؟ واجب اور مستحب. اور دوسرا وہ شخص جس میں شرائط وجوب نہیں ہے, فاقد ہے, فاقد ہے یعنی مفقود ہے, یعنی غیر موجود ہے, تو اس کے لیے حج کرنا تو اس کے لیے بھی مستحب ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں حج پر جا سکوں, اب میں قافلے والوں کو کہتا ہوں میں آپ کو پانی پلاتا چلوں گا, مجھے بھی ساتھ لے چلیں. میں آپ کے لیے کھانا پکاتا چلوں گا, مجھے بھی ساتھ لے چلیں. تو اگر وہ ساتھ لے جاتے تو یہاں پر واجب نہیں ہے, جب وہ پیسے آئیں گے تو پھر وہ حج واجب ہوگا. لیکن یہ حج ایسے کرنا جو ہے کیا ہے وہ مستحب ہے. یا بیٹا حج کو گھوڑے اور کھچر پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شخص زحمت کر کے کسی کو کہتا ہے بھائی میں آپ کے کھچر کی خدمت بھی کروں گا اور پھر بیچ میں کہیں کہیں پر مجھے بھی کھچر پہ بٹھا لینا, تو ایسا حج واجب نہیں ہے, البتہ مستحب ہے کہ ایسے زحمت کر کے بھی آپ حج پر جائیں. دیکھیں وَلِفَاقِدِ شرائط, اور حج مستحب ہے اس بندے کے لیے جس میں شرائط حج نہ ہو. متکلفاً, پھر وہ بیٹا کیسے جائے گا؟ متکلف بمعنی تکلیف, زحمت کے ساتھ جائے گا. ولا یجزی ما فعلہ ما فقد شرائط ان حجت الاسلام بعد حصولها. ہاں بھائی, یہ ایک گویا کے سوال مقدر, اس کا جواب. میں اس سال تکلیف کر کے حج کو انجام دے کر آیا, خدا نے ایسی برکت ڈالی کہ دوسرے سال سب شرائط مکمل ہو گئے, تو اب جو میں بغیر شرائط کے حج کو انجام دے کے آیا تھا, بغیر شرائط وجوب, شرائط صحت تھے, یعنی جو میں حج کر کے آیا تھا وہ بھی صحیح تو تھا لیکن مجھ پہ واجب تو نہیں تھا نا. اب شرائط حاصل ہو گئے, کیا وہ حج اس حج کے بدلے میں کافی ہوگا؟ کہتے ہیں ولا یجزی, کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ما, وہ حج فعلہ, جو اس شخص نے انجام دیا تھا, ما فقد شرائط, بیٹا شرائط سے مراد شرائط وجوب نہیں, صحت نہیں, بلکہ شرائط وجوب ہے. ان حجت الاسلام, یعنی یہ حج اسلامی حج کے بدلے کام کا نہیں ہے, بعد حصولها, شرائط کے حاصل ہونے کے بعد. کل فقیر یحج ثم یستطیع, جیسے کوئی فقیر حج کرتا ہے اور پھر اسے استطاعت حاصل ہو جاتی ہے. والعبد یحج باذن مولاه, یا کوئی عبد ہے اس پر بھی بیٹا حج واجب نہیں ہوتا, اگر مولا سے اجازت لے تو بھی مستحب ہے. وہ مولا سے اجازت لے کر حج کر کے آیا, وہ آپ